In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear students, today we are going to study about constitutional law. Constitutional law comprises on two parts. First part is British Constitution, second part is American Constitution. جو پیپر آنا ہے اسپیشلی وہ اسٹوڈنٹس جو BZU میں لاء کے ایگزام میں اپیئر ہوتے ہیں، پہلا سوال آبجیکٹیو کا ہوتا ہے، فرسٹ کویسچن، سیکنڈ کویسچن تھیوری، تھرڈ تھیوری، فورتھ تھیوری، ففتھ تھیوری، آگے 6 7 وہ تھیوری کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ برٹش کانسٹیٹیوشن کا ہے۔ امپورٹنٹ کویسچنز میں سب سے اہم کویسچن ہے برٹش کانسٹیٹیوشن میں سیلینٹ فیچرز آف برٹش کانسٹیٹیوشن، یعنی برطانوی آئین کی نمایاں خصوصیات۔ بہت ہی اہم سوال ہے، اس طرح سے سمجھ لیں کہ کمپریہنسو کویسچن ہے۔ اگر یہ سوال آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو گیا تو برٹش کانسٹیٹیوشن کے اہم خد و خال بیان کرنے میں آپ کو ڈیفیکلٹی نہیں رہے گی۔ یہ بہت ہی جامع سوال ہے، اس میں جتنی بھی اس کی خصوصیات ہیں برٹش کانسٹیٹیوشن کی سب ڈسکس ہو جاتی۔ سیکنڈ اہم سوال سورسز آف برٹش کانسٹیٹیوشن، یعنی وہ کون سے ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے برٹش کانسٹیٹیوشن کو فریم کیا جاتا ہے یا کیا گیا ہے۔ تھرڈ ہاؤس آف کامن، ہاؤس آف لارڈس۔ ہاؤس آف کامن جسے دارالعوام کہتے ہیں، ہاؤس آف لارڈس دارالامراء جسے کہا جاتا ہے۔ برٹش پارلیمنٹ بائی کیمرل ہے، یعنی دو ایوانی ہے۔ یہ سوال بھی اہم ہے، کبھی ہاؤس آف کامن پہ نوٹ آ جاتا ہے، کبھی ہاؤس آف لارڈس پہ آ جاتا ہے، کبھی دونوں کے درمیان فرق۔ فورتھ کویسچن کنگ کیا ہے، مونارکی کسے کہتے ہیں، کراؤن کی پاورز کیا ہیں۔ اسی طرح سے اس سے ریلیٹڈ پرائم منسٹر جو کہ برٹش گورنمنٹ کا مین ایگزیکٹو جو ہے، چیف ہوتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، ٹینیور کتنا ہوتا ہے، اس کی الیکشن کا پروسیس کیا ہے، اس کے ساتھ کیبنٹ کیسے کام کرتی ہے۔ ففتھ کویسچن لیجسلیشن، یعنی برطانوی آئین کے تحت لیجسلیشن کیسے کی جاتی ہے۔ لیجسلیشن آئین سازی، قانون سازی، کہ قانون نئے سے نئے ود دی پیسج آف ٹائم ضرورت آتی ہے کہ ایک مختلف جو ہے مسئلے کے اوپر نئے قوانین آنے چاہیے۔ ان کی فریمنگ کے لیے جو لیجسلیشن کی جاتی ہے برٹش کانسٹیٹیوشن میں، اس کا کیا پروسیجر ہے، کیا میکانزم ہے اور کیا موڈ اور مینرز ہیں، یہ ففتھ سوال۔ یہ بہت ہی اہم سوال ہیں، یعنی اس حصے میں سے برٹش کانسٹیٹیوشن جسے کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے دوسرا حصہ اس کا وہ امریکن کانسٹیٹیوشن پہ مشتمل ہے۔ امریکن کانسٹیٹیوشن سب سے پہلے اس میں امریکہ میں آپ جو بھی تھوڑا سا قانون سے، سیاست سے، ایون نیوز سے وابستہ ہیں، امریکہ میں سب سے پہلی چیز جو ڈسکس ہوتی ہے، شاید وہ افریقہ میں رہنے والا بندہ ہو یا آسٹریلیا میں، سب سے پہلے جو ہے وہ امریکہ کے نام کے آتے ہی امریکہ کے صدر کا تذکرہ آتا ہے۔ تو پریزیڈنٹ آف USA کیسے وہ الیکٹ ہوتا ہے، اس کی الیکشن کا پروسیس کیا ہے، ووٹ وہ کیسے لے گا، اور وہ اپنے اس کی فنکشنز کیا ہیں، پاورز کیا ہیں، اتھارٹیز کیا ہیں۔ اگر وہ لاء سے یا رول سے بریچ کرتا ہے، ویلیشن کرتا ہے، اس کی امپیچمنٹ کا طریقہ کیا ہے۔ یہ اہم سوال ہے پریزیڈنٹ آف USA۔ سیکنڈ اہم سوال جوڈیشل ریویو، سپریم کورٹ جو ہے وہاں کی وہ بہت با اختیار ہے، وہ جوڈیشل ریویو کرتی ہے۔ وہ اس ریویو کے لحاظ سے آگے آئین سازی کے اوپر، قانون سازی کے اوپر کیا امپیکٹ پڑتا ہے، یہ سوال۔ تھرڈ کویسچن امریکن سینٹ۔ امریکہ میں سینٹ کا نام بھی سب سے ٹاپ پہ رہتا ہے، اور ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو۔ سینٹ ایوان بالا ہے اور وہ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو ایوان نمائندگان۔ ان دونوں کے اوپر نوٹ آ جاتے ہیں یا ان کی ڈسٹنگوشنگ فیچرز وہ پوچھ لیتے ہیں۔ ایسے ڈاکٹرائن آف
सेपरेशन ऑफ पावर, कि पावर्स को किस तरह से सेपरेट किया गया है। जुडिशरी की पावर है, एग्जीक्यूटिव की पावर है, और लेजिस्लेटर जो है जिसे मुकन्ना कहते हैं, उसने लेजिस्लेशन कैसे करनी है, सेपरेशन ऑफ पावर। डॉक्ट्राइन ऑफ चेक एंड बैलेंस, एक सिविलाइज कंट्री में किस तरह से सिस्टम को चलाना है, गवर्नेंस को, उसके अफेयर्स को रन करना है, चेक एंड बैलेंस का एक प्रॉपर सिस्टम है। वो उसके पीछे जो डॉक्ट्राइन काम करती है उसको डिस्कस किया जाता है इसमें। ये सवाल भी इस लिहाज से अहम है, क्योंकि अगर चेक एंड बैलेंस ना हो, वो कोई सोसाइटी हो, इदारा हो, फर्म हो, कंपनी हो, हुकूमत हो या कोई निज़ाम हो, वो रन नहीं कर सकता, स्मूथली रन नहीं करेगा। अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या होगा या इफ़ेक्ट क्या निकलेगा, वो इदारा जो उसके ऑब्जेक्टिव होंगे उनको हासिल करने में नाकाम हो जाएगा, और किसी के पास ज़्यादा पावर आ जाएगी, किसी के पास बिल्कुल नहीं होगी। इस तरह से खींचातानी, लेग पुलिंग शुरू हो जाएगी, जिसे वो कहते हैं कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। इसलिए चेक एंड बैलेंस ज़रूरी है। ये सवाल भी अहम है। इसके अलावा 5th क्वेश्चन इसमें भी लेजिस्लेशन, कि अमेरिका में लेजिस्लेशन कैसे की जाती है। मुख्तलिफ जो है कवानीन बनाए जाते हैं, उन कवानीन को बनाने का तरीका क्या है, क्या मोड और मैनर्स अडॉप्ट करते हैं, और उनका आइन उसके हवाले से क्या जो है इनको हिदायत देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, जिनके ज़रिए से लेजिस्लेशन की जाती है। ये सवालात हैं। इन सवालात को अज़ीज़ तलबा अगर आप फोकस कर लेंगे तो इंशाअल्लाह कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के पेपर को अटेम्प्ट करना आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। बहुत ही अहम सवाल हैं ये, थ्योरी के लिहाज से भी और एक लिहाज से आपके प्रैक्टिकल नॉलेज के लिहाज से भी, कि ज्यूरिस्प्रूडेंस हम पहले दिन से यही डिस्कस कर रहे हैं कि विज़डम ऑफ लॉ की विज़डम को जानने के लिए मुख्तलिफ ममालिक के जो आइन हैं, कवानीन हैं, उनकी कंपैरेटिव स्टडी ज़रूरी है। कंपैरेटिव स्टडी से मुराद तकाबली मुतालिया। अगर आप तकाबुल करेंगे, पता चलेगा कि हमारे आइन के सेलिएंट फ़ीचर क्या हैं, ब्रिटिश आइन के सेलिएंट फ़ीचर क्या हैं, अमेरिकन आइन के सेलिएंट फ़ीचर क्या हैं, अब इनमें इनके क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, कहाँ पे लेक्यूना है। इस तरीके से एक दूसरे से सीख कर हम जो है एक अच्छी ओपिनियन बिल्ड कर सकते हैं, अपने मुल्क के मसाइल के हवाले से एक अच्छी राय दे सकते हैं, अच्छी सजेशन दे सकते हैं। इस तरह से आपकी जो लॉ नोइंग है ये आपके मुल्क के लिए, आपकी कौम के लिए बेहतर साबित हो सकती है। तो इन सवालात को आपने फोकस रखना है। इंशाअल्लाह ये आपके लिए जो है इम्तिहानी नुक्ता निगाह से बहुत ही कारआमद। In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear student, today we are going to study about constitutional law. In this paper, our first and most important topic is salient features of British Constitution. As you know, what is Constitution? Simply you can say Constitution is supreme law of the land. Constitution is the main source from which individual derive their rights and law derive their validity and authorities derive their functions. British Constitution is a constitution which is oft quoted in whole world. All civilized countries, nations quote British Constitution because British Parliament is considered as mother of the parliaments. सबसे कदीम जो है पार्लियामेंट होने की वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट को मदर ऑफ पार्लियामेंट्स कहा जाता है। इस ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से कि इसकी सेलिएंट फ़ीचर या नुमायाँ खसूसियात क्या हैं, मुमताज़ खसूसियात क्या हैं, आइन के बारे में तो आपको पता चल गया, ये सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। लेकिन बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन जैसे बताया कि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, जबकि लॉ क्या होते हैं, लॉ मुख्तलिफ हो सकते हैं। वो जैसे हमारा सिविल का लॉ है, क्रिमिनल का लॉ है,
بینکنگ کا لا ہے، وہ لاز ہیں، جبکہ آئین کیا ہے وہ ایک ہی ہے۔ ہمارے اپنے ہم ملک کی لے لیں، مثال لے لیں کہ 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے۔ باقی جتنے بھی لاز ہیں، بینکنگ کے کہہ رہے ہیں، فیملی کے کہہ رہے ہیں، باقی انشورنس کے، پینشن کے، سروس کے، وہ سارے کے سارے لاز ہیں۔ تو یہ ڈفرینس ہے بٹوین کانسٹیٹیوشن اینڈ لاز۔ اس میں برٹش کانسٹیٹیوشن کی سب سے پہلی جو سیلینٹ فیچر ہے وہ ہے ان ریٹن، کہ برٹش کانسٹیٹیوشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک یونیک ایکسپیرینس بھی ہے دنیا میں، ایک انوویٹو مثال بھی ہے کہ برٹش کانسٹیٹیوشن از ان ریٹن، بٹ اٹ ڈزنٹ امپلائی دیٹ آل پارٹس اینڈ کنٹینٹس آف برٹش کانسٹیٹیوشن آر ان ریٹن۔ آپ اس سے یہ مطلب نہیں لے سکتے کہ پورے کا پورا جو برٹش کانسٹیٹیوشن ہے غیر تحریری ہے، کیونکہ ریفارم ایکٹ ہے اور اس طرح کے مختلف کنونشنز ہیں، وہ سیٹلمنٹ ایکٹ ہے، پارلیمنٹ ایکٹ ہے، وہ پیسز لکھے ہوئے ہیں۔ لیکن جرنلی کیونکہ یہ اس صورت میں نہیں کہ پورے کا پورا آئین جو ہے ایک کوڈ کے اندر ہو، اس لیے اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ برٹش کانسٹیٹیوشن از این ان ریٹن کانسٹیٹیوشن۔ لیکن کچھ حصے اس کے ہیز بین جاٹ ڈاؤن اور ریڈیوس انٹو رائٹنگ۔ سیکنڈ اس کی جو ہے اہم خصوصیت ہے، سیلینٹ فیچر، وہ ہے ایوولوشنری گروتھ، کہ ود دی پیسج آف ٹائم، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ریکوائرمنٹس تھیں لوگوں کی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے، گورنمنٹ کو اپنے امورز کو رن کرنے کے لیے جو جن مسائل کا سامنا تھا ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ان کو سیٹل کرنے کے لیے، ان کو کنفرنٹ کرنے کے لیے جو ایوولوشنری جو ہے گروتھ ہوتی رہی ہے، وہ بھی برٹش کانسٹیٹیوشن کا سیلینٹ فیچر ہے۔ یعنی وقت کے ساتھ ساتھ مختلف جو ہے لیجسلیشن ہوتی رہی، کنونشنز ڈیولپ ہوتے رہے، لا کے حوالے سے مختلف کسٹم جو ہے ڈیولپ ہوتی رہیں، وہ سب کی سب مل کے جو ہے انہوں نے برٹش کانسٹیٹیوشن کے ایوولوشن میں اہم رول پلے کیا ہے۔ کہ آپ دیکھیں 1215 میں میگنا کارٹا آتا ہے، 1215 سے لے کر آج 2021 آ گیا ہے، تو 2021 تک برٹش کانسٹیٹیوشن جو ہے کن مختلف سٹیجز سے گزر کر آج کی فارم میں آیا ہے، وہ سارے کا سارا اگر ہم اس کی ہسٹری کو دیکھیں تو وہ ایوولوشنری گروتھ ہوئی ہے۔ تھرڈ اہم فیچر اس کا، برٹش کانسٹیٹیوشن فلیکسیبل کانسٹیٹیوشن ہے، یعنی اتنی ریجڈ نہیں ہے۔ ریجڈ کانسٹیٹیوشن میں سب سے جو مین مسئلہ ہوتا ہے وہ امینڈمنٹ کا ہوتا ہے، کہ اسے الٹر نہیں کیا جا سکتا، اس میں ویریشن نہیں لائی جا سکتی۔ برٹش کانسٹیٹیوشن ایز کمپیئر ٹو سم ادر کانسٹیٹیوشنز از فلیکسیبل کانسٹیٹیوشن، اس میں امینڈمنٹ کا طریقہ جو ہے اتنی ریجڈ نہیں ہے، تو یہ ایک اس کی اہم خصوصیت ہے۔ فورتھ یونیٹری ہے، برٹش کانسٹیٹیوشن جو ہے یونیٹری ہے، کہ پورے برطانیہ میں جو ہے ایک ہی کانسٹیٹیوشن پریویل کر رہا ہے، اور وہ پوری جو گورنمنٹ کی مشینری ہے اس کو یونائٹ کر رہا ہے، ایک یونٹ کے طور پر جو ہے حکومت چل رہی ہے، نہ کہ اس کے جو ہے مختلف وہ کہہ لیں کہ اس طرح کی پاورفل جو ہے ایسی چیزیں ہیں جو ان کے آئین سے بھی ماورا ہوں، یا آئین کی مختلف جو شکیں ہیں وہ، یا آئین کی مختلف جو پروویژنز ہیں ان سے جو بیانڈ ہوں۔ تو برٹش کانسٹیٹیوشن یونیٹری ہے، پورے برطانیہ میں سیم جو ہے سسٹم چل رہا ہے، اس لیے یہ اس کا ایک اہم فیچر ہے کہ ایک یونٹ کے طور پر یہ کام کر رہا ہے، اس لیے یونیٹری ہے۔ ففتھ اس کی اہم سیلینٹ فیچر بائی کیمرلزم ہے۔ بائی کیمرل اور یونی کیمرل، یونی کیمرل کہتے ہیں یک ایوانی کو، بائی کیمرل کہتے ہیں دو ایوانی۔ برٹش کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ دو ایوانی ہے، ایک اس کا ہاؤس آف کامن ہے، دوسرا ہاؤس آف لارڈ ہے۔ ہاؤس آف کامن جسے دارالعوام کہتے ہیں، جو کہ پبلک کے ریپرزنٹیشن یا ووٹس کے ذریعے سے آتے ہیں، اور دوسرا ہاؤس آف لارڈز ہے، اس کا جو ہے وہ دارالعمراء جسے کہا جاتا ہے، مختلف طریقہ ہے۔ تو یہ دونوں جو ہے ایوان ہیں، اور دونوں جب ایک بل پاس کر لیں پھر کنگ جو ہے اس کی مجبوری بن جاتی ہے کہ وہ اس بل کے حوالے سے اپنی اسینٹ دے۔ 6 سپریمیسی آف دا پارلیمنٹ، برٹش کانسٹیٹیوشن جو ہے پارلیمنٹ کو سپریم پاور دیتا ہے۔ اگر آپ ویسے دیکھیں تو ایسے لگے گا کہ برٹش کانسٹیٹیوشن میں وہ
جو ملکہ ہے اس وقت یا کنگ جو پرانے زمانے میں ہوتا تھا وہ سب سے جو ہے اسٹیٹ کا سب سے مین جو ہے آدمی ہے یا اسٹیٹ کا مین رولر ہے، لیکن ایکچولی دیکھیں تو پارلیمنٹ جو ہے اس کو سپریم رکھا گیا ہے، کہ لیجسلیشن پارلیمنٹ نے کرنی ہے، بلز پارلیمنٹ نے پاس کرنے ہیں اور کیبنٹ پارلیمنٹ سے آنی ہے۔ اس طرح سے پورا جو اسٹیٹ کا افیئرز ہیں ان کی رننگ کے لیے یہ سارا جو ہے طریقہ کار وہ پارلیمنٹ کی جو لیجسلیشن ہے اس کے ذریعے سے وضع کیا گیا ہے۔ تو پارلیمنٹ کو سپریمیسی حاصل ہے، یعنی پارلیمنٹ برطانیہ میں سپریم ہے، یا کہہ لیں کہ بالادست ہے، سب سے بالادست طاقت اس کو حاصل ہے۔ 7 رول آف لا، برٹش کانسٹیٹیوشن رول آف لا کو اس میں بہت فوکس کیا گیا ہے کہ نو ون از ابو لا، آل آر ایکول بیفور لا، یہ اس کا مین ٹریٹ ہے اور دنیا کے ہر آئین میں یہی شک ہے، لیکن برٹش کانسٹیٹیوشن میں اس کو زیادہ ہی فوکس کیا گیا ہے کہ رول آف لا ہوگا، اور لا میں تمام کیا ہوں گے، آل ول بی ایکول ان دی آئیز آف لا۔ 8 اس کی سیلینٹ فیچر، کانسٹیٹیوشنل مونارکی۔ مونارکی کہتے ہیں بادشاہت کو، کہ آئین میں ملکہ کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کیا ہے وہاں پہ سپریم ہے، دونوں ایوان بل پاس کر لیں پھر بھی ایک فارملزم ہی صحیح، یعنی ایک رسمی کارروائی صحیح، وہ بل جانا کہاں پہ ہے، ملکہ کے پاس جانا ہے۔ جب ملکہ یہ نہیں تھی کوئین ایلزابتھ، اس سے پہلے جو کنگز تھے ان کے پاس جاتے تھے۔ تو یہ کانسٹیٹیوشنل مونارکی ہے، برٹش جو ہے کانسٹیٹیوشن ہے، یعنی یہ بادشاہت کو جو ہے آئینی شکل اس نے دی ہوئی ہے۔ بے شک ہاؤس آف کامن بھی ہے، ہاؤس آف لارڈز بھی ہے، دونوں ایوان اپنے امور کو جو ہے سر انجام دے رہے ہیں، لیکن ان دونوں کے اوپر جو ہے کانسٹیٹیوشنلی بے شک نامینلی صحیح، برائے نام ہی صحیح، جو اتھارٹی ہے وہ ملکہ کی ہے۔ اس لیے برٹش کانسٹیٹیوشن کا ایک اہم سیلینٹ فیچر وہ ہے کانسٹیٹیوشنل مونارکی۔ نیکسٹ، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری۔ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری یعنی عدلیہ کی آزادی۔ عدلیہ اگر آزاد ہوگی تو ملک میں انصاف کی بالادستی ہوگی، قانون کی حکمرانی ہوگی، رول آف لا ہوگا۔ اگر عدلیہ آزاد نہیں ہے اور عدلیہ کی آزادی کو سٹیفلڈ کر دیا گیا، اس کی گلا گھونٹ دیا گیا ہے، گردن دبا دی گئی ہے، تو اس صورت میں کوئی بھی معاشرہ نہ تو وہ پروگریسو ہو سکتا ہے، نہ وہ ڈیموکریٹک ہو سکتا ہے، نہ وہاں پہ جو ہے رول آف لا آ سکتا ہے۔ عدلیہ کی آزادی ضروری ہے۔ برٹش کانسٹیٹیوشن میں بھی عدلیہ کی آزادی کو بہت فوکس کیا گیا ہے کہ عدلیہ جو ہے اس کو آزاد رکھا گیا ہے، اور جو ان کے آئین کی جو وہ ہیں پرووینز ہیں یا کسٹمز ہیں یا کنونشنز ہیں، ان سب کے اندر جو ہے وہ عدلی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے بارے میں مکمل سیف گارڈز دیے گئے ہیں۔ نیکسٹ، یونیورسل ایڈلٹ سفریج، یعنی اس میں بالغ رائے دہی کا وہ یونیورسل عالمگیر جو ہے نظام ہے۔ 18 سال کا فرد کوئی بھی ہے، میل ہے یا فیمیل ہے، وہ ووٹ کا حق استعمال کر سکتا ہے، اس لیے اسے بالغ رائے دہی کا حق کہتے ہیں، یونیورسل ایڈلٹ سفریج۔ فنڈامنٹل رائٹس۔ فنڈامنٹل رائٹس انتہائی اہم جزو ہیں برٹش کانسٹیٹیوشن کا، اگرچہ برٹش کانسٹیٹیوشن کے اندر ان کو باقی آئینز کی طرح سے انکارپوریٹ نہیں کیا گیا، لیکن اس آئین کا سیلینٹ فیچر یہ ہے کہ برٹش کانسٹیٹیوشن خود جو ہے پروڈکٹ ہے فنڈامنٹل رائٹس کی، یعنی فنڈامنٹل رائٹس اس سے نہیں نکلے، یہ خود فنڈامنٹل رائٹس سے جو ہے اس کی پیداوار ہے، پروڈکٹ ہے۔ تو فنڈامنٹل رائٹس کو مکمل سیف گارڈ دیا گیا ہے، مکمل جو ہے ان کو محفوظ کیا گیا ہے، اور ان کو انشور کرنے کے لیے اٹموسٹ ایفرٹ کی گئی ہے برٹش کانسٹیٹیوشن میں۔ بنیادی حقوق جو ہے اب UN بھی کہہ رہی ہے، اور دنیا بھر کے سویلائز کنٹریز کا جو ہے یہ ڈکلریشن ہے کہ بنیادی حق ہر انسان کا جو ہے وہ کیا ہیں، انیلینیبل رائٹس ہیں، یعنی ایسا حق ہے جسے چھینا نہیں جا سکتا، ایسا حق ہے جسے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ تو برٹش کانسٹیٹیوشن میں بھی فنڈامنٹل رائٹس کو مکمل طور پر سیکیور کیا گیا ہے۔ نیکسٹ، کنزرویٹیونیس۔ برٹش کانسٹیٹیوشن بے شک وہ ڈیموکریٹک ہے،
पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी के ऊपर बिलीव करता है, उसको इंश्योर करता है, सिक्योर करता है, लेकिन ये अपनी नेचर के लिहाज से टू सम एक्सटेंट यू कैन से ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कंजर्वेटिव यानी कदामत पसंद। वो कैसे है कदामत पसंद कि यहाँ पे अभी भी मलका की हुक्मरानी है। मलका के बारे में या किंग के बारे में तो इतनी एक मैगज़िम बना रखा है उन्होंने कि किंग कैन डू नेवर रॉन्ग, बादशाह कभी गलती कर ही नहीं सकता। जैसे पार्लियामेंट के बारे में है कि पार्लियामेंट को उन्होंने इख्तियार दिया है कि पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट, सिवाय इसके कि मेकिंग ए मैन इनटू वुमन और ए वुमन इनटू ए मैन, कि उनकी पार्लियामेंट हर काम कर सकती है एक मर्द को औरत बनाने या औरत को मर्द बनाने के अलावा। इसी तरह से पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी थी, वहाँ पे मलका को भी, बादशाह को भी इख्तियार दिया गया है, मोनार्की को जो है सिक्योर और सेफ किया गया है। तो वहाँ पे ये मैगज़िम आया कि बादशाह कोई गलत काम नहीं कर सकता, किंग कैन डू नेवर रॉन्ग। ये चीज़ जो है ज़ाहिर करती है कि इसमें कंजर्वेटिवनेस है, और वहाँ पे जो कस्टम्स हैं, कन्वेंशंस हैं, वो सारे के सारे कंजर्वेटिवनेस को की प्रिवेलिंग को जो है डिपिक्ट करते हैं, इंडिकेट करते हैं। ये इसकी सेलिएंट फीचर थी। इसके अलावा पार्टी सिस्टम है, वहाँ पे बरतानिया में आप देखें लेबर पार्टी है, दूसरी पार्टीज़ टोरी पार्टी पुराने ज़माने में थी, तो वो उस हवाले से भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए भी मुकम्मल जो है सिक्योरिटी दी गई है। इसके अलावा कंट्रास्ट देखना चाहें, यानी ये मुख्तलिफ अहम फ़ीचर यही हैं। इनसे रिलेटेड ज़िमन में या कुछ और जो है जुज़मन जो है फ़ीचर्स और भी हैं, लेकिन अगर आप इन 12 फ़ीचर्स को ख़ुसूसी तौर पर फोकस कर लेंगे तो ये बरतानिया का जो आइन है उसके मेन फ़ीचर्स आपको अज़बर हो जाएंगे। तो इसे कंक्लूड करते हैं कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इज़ अनरिटन इन इट्स नेचर बट सम ऑफ इट्स पार्ट्स आर रिटन, यानी यू कैन नॉट से दैट दिस सेंटेंस इंडिकेट्स दैट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अनरिटन। अगरचे मुकम्मल कोडिफाइड फॉर्म में नहीं है, लेकिन इसके कुछ हिस्से जो है वो तहरीरी सूरत में हैं, जैसे रिफॉर्म एक्ट है, सेटलमेंट एक्ट है, और बाकी पार्लियामेंट एक्ट है, जुडिकेटर एक्ट है, मुख्तलिफ वो रिटन फॉर्म में मिल जाते हैं। इसलिए ये ख़ुद मुकम्मल कोडिफाइड फॉर्म में नहीं, लेकिन इसके कुछ पीसेस जो है रिटन फॉर्म में है। इसलिए ये आइन बज़ाते ख़ुद तो अनरिटन है, लेकिन इसके कुछ हिस्से क्या हैं, तहरीरी तौर पर हैं। इसमें अदलिया की आज़ादी को फोकस किया गया, इसमें बुनियादी हकूक़ को जो है महफूज किया गया है, इसमें बाई कैमरलिज़म है, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है, और मोनार्की को भी सिक्योर किया गया है। तो दीज आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो you should have to focus them all. This question is too much important in regard of theory and practice. थ्योरी इस लिहाज से कि पेपर में अक्सर ये सवाल आ जाता है, और अगर ये सवाल ना भी आए, ये ऐसा सवाल है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के हर पार्ट से ये रिलेटेड है, एक बहुत कम्प्रिहेंसिव सवाल है। तो इसलिए इस सवाल को इंतहाई अहमियत से आपने फोकस करना है। बस In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear students, today we are going to study about sources of British Constitution. यानी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के ज़राए वो कौन से सोर्सेज हैं जिनसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की डेवलपमेंट हुई है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन फार्मूलेट हुआ है, वज़ा हुआ है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट ए स्टेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, यानी एक जामिद कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। इट हैज़ गॉन थ्रू डिफरेंट पीरियड्स ऑफ इवोल्यूशन। इन दैट पीरियड देयर वर डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम विच इट हैज़ बीन फार्मूलेटेड। फर्स्ट सोर्सेज इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क, यानी लैंडमार्क किसे कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी लैंडमार्क बहुत शाहकार किस्म की, बहुत बड़ी किस्म की, कहते हैं कि लैंडमार्क जजमेंट है, बड़ी वो है, उस हवाले से एक आप कह लें पिवोटल किस्म की है, मरकज़ी किस्म की। ये कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क्स हैं, यानी आइन के हवाले से आइन को नया पैटर्न देने वाले, आइन को नया ट्रेंड देने वाले जो अवामिल हैं,
انہیں ہم کانسٹیٹیوشنل لینڈ مارکس کہتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا جیسے ہے مثال کے طور پر میگنا کارٹا 1215 میں آیا تھا، جس میں اس دور کے کنگ نے وہ ایک پرامس کیا تھا رعایا کے ساتھ کہ ان کو یہ حقوق ملیں۔ سیکنڈ پٹیشن آف رائٹس ہے، بل آف رائٹس ہے، اس طرح سے یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے، انہیں ہم کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل لینڈ مارکس۔ یہ کانسٹیٹیوشن کے کیا ہیں؟ لینڈ مارکس ہیں۔ ان لینڈ مارکس سے برٹش کانسٹیٹیوشن کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ سیکنڈ سورس اسٹیچوز ہیں، یہ اہم سورس ہیں اسٹیچوز۔ انہوں نے ڈبل ایج کام کیا ہے۔ ونس they have played role in development of British Constitution. Secondly, they have played their role in coordination of different institutions of the state. مثال کے طور پر ہیبیس کارپس ایکٹ ہے، یہ اسٹیچوز میں آتا ہے۔ ریفارم ایکٹ ہے، جوڈیکیٹر ایکٹ ہے، یہ اسٹیچوز میں آتے ہیں۔ تو یہ سیکنڈ سورس ہیں اسٹیچوز۔ تھرڈ سورس اس کا کامن لا۔ کامن لا وہ لا ہوتا ہے جو کامنلی پریویل کرتا ہے، یعنی ایک سوسائٹی میں، ایک ملک میں، ایک قوم میں جو مروجہ قانون ہوتا ہے اسے عام طور پر جو رائج قانون ہوتا ہے اسے کامن لا کہا جاتا ہے۔ تو کامن لا مثلاً پریروگیٹو آف دا کراؤن، رائٹ آف ٹرائل بائی جیوری اینڈ فریڈم آف سپیچ۔ اب پریروگیٹو آف کراؤن کہ جو بادشاہ ہے اس کو کیا مراد حاصل ہیں، اس کو اختیار حاصل ہیں، یہ کامن لا میں تھی۔ سیکنڈلی رائٹ آف ٹرائل بائی جیوری کہ جو بھی ایکیوز ہے اس کو ان ہرڈ جو ہے نہیں جانے دیا جائے گا، اسے ہرڈ کیا جائے گا، اور نو ون کین بی کنڈیمڈ ان ہرڈ اور ڈی آلٹرم پورٹم۔ یہ قانون کا بیسک میگزم ہے کہ کسی کو بغیر سنے ہوئے رد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ رائٹ آف ٹرائل بائی جیوری یہ اسی کامن لا کے ذریعے سے جو ہے برٹش کانسٹیٹیوشن میں آیا ہے۔ اسی طرح سے فریڈم آف سپیچ کہ ہر بندے کو یہ حق حاصل ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کرے، فریڈم آف سپیچ کرے، لیکن اس کی لمیٹیشنز ہیں ہر آئین کے اندر۔ ہر آئین میں یہ آزادی ہے، ہمارے آئین میں بھی ہے، لیکن سبجیکٹ ہے۔ ہمارے ہاں سبجیکٹ ہے ٹو انٹیگریٹی آف دا کنٹری اور گلوری آف اسلام۔ تو برٹش کانسٹیٹیوشن میں بھی فریڈم آف ایکسپریشن ہے، مکمل اس کو جو ہے تحفظ دیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ لمیٹیشنز بھی ہیں۔ یہ ہر آئین کے اندر ہیں، لیکن یہ جو فیچرز ہیں بہت ہی گولڈن فیچرز ہیں، یہ کامن لا کے ذریعے سے برٹش کانسٹیٹیوشن میں آئے ہیں۔ البتہ برطانیہ میں مکمل اظہار رائے کی آزادی جسے کہتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی جو ہے روک ٹوک نہیں، آپ کچھ کہنا چاہیں، بولنا چاہیں، وہ ایک ہی جگہ ہے لندن میں جس کا نام ہے ہائیڈ پارک۔ ہائیڈ پارک میں آپ ہر طرح سے بول سکتے ہیں، کوئی آپ کو نہیں روکے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہاں پہ اگر کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کریں گے، ہیٹ سپیچ کریں گے یا ڈسکریمنیشن کے اوپر جو ہے لوگوں کو ایکسائٹ کریں گے، ابھاریں گے، تو وہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہوگا، وہ ان کا قانون جو ہے حرکت میں آ جائے گا۔ تو کامن لا تھرڈ سورس ہے۔ فورتھ سورس جوڈیشل ڈیسیژنس کہ جوڈیشری جو ہے جو ڈیسیژن کرتی ہے، جیوریز جو فیصلے کرتی ہیں، وہ فیصلے ایک تو پریسیڈنٹ دیتے ہیں، نظائر دیتے ہیں۔ پریسیڈنٹ کے علاوہ وہ فیصلے انٹرپریٹیشن کرتے ہیں لیگل پوائنٹس کی۔ وہ لیگل پوائنٹس جن کی انٹرپریٹیشن ہو جاتی ہے برٹش کانسٹیٹیوشن کی ڈیولپمنٹ میں، ان کا بھی اہم رول ہے۔ ہر دنیا بھر میں، ہمارے ملک میں بھی اگر کوئی مسئلہ آ گیا ہے لیگل کانسٹیٹیوشنل تو سپریم کورٹ میں جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے اگر اس کی انٹرپریٹیشن کر دی ہے، جس طرح سے کر دی ہے، وہ تمام لوور کورٹس کے لیے بینڈنگ ہو جاتا ہے، تمام انسٹیٹیوشن کے لیے بینڈنگ ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے وہ کہہ سکتے ہیں آپ لا میڈ بائی دا کورٹ۔ بیسیکلی تو لیجسلیچر بناتی ہے، مقننہ آئین سازی کرتی ہے، لیکن اس کی انٹرپریٹیشن بعض ایسے لیگل پوائنٹس آ جاتے ہیں جن کی انٹرپریٹیشن
کوٹ کرتی ہیں، اعلیٰ عدلیہ یا سپریم کورٹ عدالت عظمیٰ کرتی ہے. تو برطانیہ میں بھی ایسے جوڈیشل جو ڈیسیژنز ہیں یہ دیز آر دا امپورٹنٹ سورس آف برٹش کانسٹیٹیوشن. ففتھ، کنونشنز یہ بیسیکلی کیا ہیں؟ کسٹمز ہیں یا انڈرسٹینڈنگز ہیں. یعنی کسٹمز جو رواج ایک پڑ جاتا ہے، یا یہ انڈرسٹینڈنگز ہیں ایز ٹو دی موڈ، اس موڈ کے لحاظ سے ان وچ ممبرز آف لیجسلیٹو باڈی ایکسرسائز دیئر ڈسکریشنری اتھارٹی، جس کے لحاظ سے جو لیجسلیٹو باڈی کے ممبرز ہیں اپنی ثوابدیدی اتھارٹی کو استعمال کرتے ہیں. تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ کسٹمز ہیں یا وہ انڈرسٹینڈنگز ہیں. یہ ڈیفینیشن جو ہے کنونشنز کی یہ ڈیسی ایک فیمس جورسٹ ہے اس نے کی تھی. اس طرح سے کنونشنز بھی ففتھ اہم سورس ہیں برٹش کانسٹیٹیوشن کا. 6، اوپینین آف جورسٹ کہتے ہیں قانون دان کو. یہ جورسپروڈنس کا جو ماہر ہوگا اسے ہم جورسٹ کہیں گے. دنیا بھر میں دیکھیں بے تحاشا جو ہے نیم ہمارے سامنے آتے ہیں. وہ نیمز جو کیا کہہ رہے ہیں، چمک رہے ہیں ان دی اینل آف دا ہسٹری. تاریخ کی جو ہے اگر ہم صفحات پہ دیکھیں ڈفرینٹ نیمز ہیں. مثلا آسٹن ہے، ڈیسی ہے. برٹش کانسٹیٹیوشن میں اگر ہم دیکھیں سالمنڈ ہے، ہالسبری ہے، جے ایس مل ہے، ایٹسیٹرا وغیرہ وغیرہ. اور ان سے ہٹ کے بھی دیکھیں بے تحاشا جو جورسٹ ہیں دنیا بھر میں، ہر ملک کے لحاظ سے اس کے کانسٹیٹیوشن اور انٹرنیشنل جو لاز ہیں ان کے جو ماہرین ہوتے ہیں ہم انہیں جورسٹ کہتے ہیں. جورسٹ کی اوپینینز کو اہمیت دی جاتی ہے. تو برٹش کانسٹیٹیوشن کے لیے جو ایک اور اہم سورس ہیں وہ اوپینینز آف جورسٹ ہیں. ان کی اوپینینز کے اوپر برٹش کانسٹیٹیوشن کی ڈیولپمنٹ ہوئی. سب سے آخر میں جو اہم سورس ہے وہ اسٹیچوٹری رولز ہیں جو مختلف جو ہے اتھارٹیز نے بنائے ہیں. مثلا میونسپل باڈیز رولز بنا دیتی ہیں، اور ان کے علاوہ یونیورسٹیز اپنے رولز بنا دیتی ہیں، یا جو وہ وہاں کے کاؤنٹیز کے جو ادارے ہیں وہ اپنے رولز بنا دیتے ہیں. تو یہ سارے رولز جو ہے یہ پھر برٹش کانسٹیٹیوشن کی ڈیولپمنٹ میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے. تو دیز آر دا 7 سورسز which has played a pivotal role, a vital role, a central role in development of British constitutions. تو ہم اسے کنکلوڈ کریں گے کہ by concluding we can say that there are some sources from which British constitution has been developed. First is constitutional landmarks, second statutes, third common law, fourth judicial decisions, fifth conventions, sixth opinion of jurists, seventh statutory rules made by municipal bodies, authorities. تو یہ وہ سورسز ہیں جن کی وجہ سے برٹش کانسٹیٹیوشن جو ہے اپنی موجودہ ایگزسٹنگ فارم میں دنیا کے سامنے اور برطانیہ کے اندر جو ہے رائج ہے. Most beneficent, the most merciful. Dear students, today we are going to study about parliamentary sovereignty. As we have studied earlier that in British Parliament there are 3 constituents. First House of Commons, second House of Lords, third is King or Crown. یہ 3 اس کے جو کانسٹیٹیوئنٹ یا جز ہیں پارلیمنٹ کے. بٹ پارلیمنٹ از سپریم. پارلیمنٹ ہیز فل سپریمیسی آن آل ادر انسٹیٹیوشنس ایون انکلوڈنگ ایگزیکٹو. پارلیمنٹ ہیز سو مچ پاور دیٹ ون آف دا فیمس جورسٹ ڈی لیوم ہیز ایلیبوریٹڈ in this way. British Parliament can do everything except making a man into woman and a woman into man. Similarly, second important jurist Coke has also asserted on the sovereignty of Parliament that
powers of parliament are transcendent. British Parliament is an oldest institution in the history of the world. That's why whole world looks upon Constitution of UK and parliamentary procedures of the UK, because this parliament is called mother of all parliaments. Parliamentary sovereignty has different principles. First principle is legislative sovereignty. In British Constitution, sovereignty related with legislation has been given to only parliament. यानी लेजिस्लेशन जो भी होगी वो किसने करनी है? पार्लियामेंट ने करनी है। तो आइन साजी, कानून साजी का मुकम्मल इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ पार्लियामेंट को है। सेकंड, कंप्लीट सुप्रीमेसी ऑफ ऑर्डिनरी लॉज, यानी ऑर्डिनरी लॉज, कॉमन लॉज अगर वो भी सुप्रीम हैं, उनकी बालादस्ती है, तो उस बालादस्ती के पीछे क्या है? बालादस्ती के पीछे भी आइन है कि कंप्लीट सुप्रीमेसी ऑफ ऑर्डिनरी लॉज थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड, डिपेंडेंस है ऑफ कन्वेंशंस, कि कन्वेंशंस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं अपॉन लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो जो कन्वेंशंस हैं, कस्टम्स हैं, स्टैचूज़ हैं, जिनके ऊपर डिपेंडेंस करती है ब्रिटिश कौम, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस, वो उन सब की जो है वैलिडिटी कहाँ से है? कॉन्स्टिट्यूशन से है। और कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से है? पार्लियामेंट से आया है। इस तरह से दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सवर्निटी ऑफ पार्लियामेंट। अब सुप्रीमेसी जो है वो दो लिहाज से है, इज़ ऑफ टू काइंड्स। सवर्निटी या सुप्रीमेसी एज रिगार्ड टू पब्लिक राइट्स, सुप्रीमेसी एज रिगार्ड टू प्राइवेट राइट्स। First of all, we will discuss about supremacy related with public rights. For example, Bill of Rights, which was passed in 1689, वो इस supremacy को इंडिकेट करता है कि इसमें इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ought to be free। ये सेटल कर दिया गया है इस बिल ऑफ राइट्स के अंदर कि जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होंगे उनके इलेक्शन क्या होंगे? फ्री और फेयर होंगे। और पार्लियामेंट के अमूर में किंग जो है इंटरफेरेंस नहीं करेगा, ये भी उसमें सेटल कर दिया। सेकेंडली, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1701, थ्रोन जो है वो या मोनार्की या क्राउन जो है ऑक्युपाइज पावर in UK, but those powers are not hereditary. Those powers are titled through parliamentary title, यानी वो पावर जो है पार्लियामेंट्री टाइटल के ज़रिए से या पार्लियामेंट के ज़रिए से दी गई हैं। तो ये नहीं है कि बादशाह का बेटा बादशाह बना है, बादशाह की बेटी मलका क्वीन बनी है, इसलिए पावर्स हैं, बल्कि पार्लियामेंट ने उन्हें वैलिडेट किया है। दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1701, वो जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी का टाइटल है उसके तहत किंग को, क्राउन को, क्वीन को जो है अथॉरिटी दी गई है। वो जो नॉमिनल सी या कंजर्वेटिव किस्म की जो अथॉरिटी है वो भी पार्लियामेंट की मरहून मिन्नत है, वो खुद बखुद जो है उसे पावर्स नहीं है, यानी हेरिडिटरी पावर्स नहीं है। ऐसे पार्लियामेंट एक्ट है 1911 का, उसमें हाउस ऑफ लॉर्ड की जो पावर्स हैं उन्हें कर्टेल किया गया है, स्पेशली रिलेटेड विद मनी बिल्स, यानी जो मनी बिल्स हैं उनसे रिलेटेड जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जो पावर्स थी उनके ऊपर कदगनें लगाई गई हैं, रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई हैं। इस तरह से ये जो एक्ट्स हैं ये ज़ाहिर रिवील करते हैं सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट एज रिगार्ड टू पब्लिक राइट्स। ये पब्लिक राइट्स का मसला था कि बादशाह के पास क्या कितना पावर्स होंगी और इलेक्शन जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनके कैसे होंगे और मनी बिल्स कैसे पास होंगे, क्या प्रोसीजर होगा, हाउस ऑफ लॉर्ड ने किस हद तक जो है उसमें अपनी असेंट देनी है या अपना रोल प्ले करना है।
Similarly, second important kind of supremacy is supremacy as regard to private rights. पार्लियामेंट्री सवर्निटी के अंदर जहाँ पे हमने पब्लिक राइट को डिस्कस किया है, वहाँ प्राइवेट राइट की सुप्रीमेसी भी है। मसलन प्राइवेट से मुराद इंडिविजुअल के राइट्स, एक फ़र्द के राइट, एक फ़र्द जो कि सोसाइटी का हिस्सा है, what are the rights which has been conferred to him by the state also comes under private rights. Parliament has supremacy in this regard. First of all, we will discuss about private rights. Parliament may adjudge that an infant or minor or of an adult age کہ پارلیمنٹ یہ ایڈجج کر سکتی ہے، اس نے یہ پاورز دی ہیں پرائیویٹ رائٹ کے لحاظ سے کہ یہ بچہ جو ہے شیر خوار ہے، انفینٹ ہے، مائنر ہے، یعنی بلو دی ایج آف میجورٹی ہے، جو جیسے پاکستانی آئین کے مطابق جو ہے وہ قانون کے مطابق یہاں پہ 18 سال سے کم عمر کا جو بچہ اسے مائنر کہا جاتا ہے، 18 سال والا بالغ بن جاتا ہے، ایڈلٹ۔ سیکنڈلی پرائیویٹ رائٹس کے لحاظ سے سورنٹی یا سپریمیسی یہ ہے پارلیمنٹ کو، اٹ کین یا اٹ مے نیچرلائز این ایلین، یعنی ایک ایلین کو یہ شہریت دے سکتی ہے۔ ایک بیرون ملک کا باشندہ ہے، کسی اور ملک کا امیگرینٹ ہے، تو اسے یہ کیا دے سکتی ہے، اسے نیچرلائز کر سکتی ہے، یا کوئی اور اس طرح کی کوئی مخلوق ہے، ایلین ہے، اسے وہ سیٹل کرا سکتی ہے، وہاں کا نیچرل ہیبیٹیٹ دے سکتی ہے، نیشنلٹی دے سکتی ہے۔ تھرڈ، جو پرائیویٹ رائٹس حاصل ہیں ان میں یہ لیجیٹیمیٹ کر سکتی ہے این اللیجیٹیمیٹ چائلڈ، یعنی جو پرائیویٹ رائٹس ہیں، ایک جو ناجائز بچہ ہے اس کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے، اللیجیٹیمیٹ چائلڈ کو لیجیٹیمیٹ قرار دیا جا سکتا ہے، یہ پرائیویٹ رائٹس ہیں۔ یعنی برٹش پارلیمنٹ کو سورنٹی حاصل ہے، مختلف رائٹس کے لحاظ سے وہ پبلک رائٹس بھی تھے، پرائیویٹ رائٹس بھی تھے۔ پبلک رائٹس میں سارے کے سارے تقریباً انٹرنل افیئرز آف دا اسٹیٹ آ جاتے ہیں اور ایکسٹرنل افیئرز آف دا اسٹیٹ آ جاتے ہیں۔ جو پرائیویٹ رائٹس ہیں وہ انڈیویجول کے ساتھ ہیں، انڈیویجول کے اسٹیٹ کے ساتھ ہیں، انڈیویجول کے جو ہے سوسائٹی کے ساتھ ہیں۔ ان رائٹس کے حوالے سے بھی پارلیمنٹ کو سپریمیسی اور سورنٹی حاصل ہے۔ اس کے اوپر کچھ لمیٹیشنز بھی ہیں، یعنی سورنٹی تو ہے، کچھ اللیجڈ ہیں، مبینہ جنہیں کہا جاتا ہے کہ مورل جو ہے، جو لا ہوگا وہ اس کے خلاف یہ برٹش پارلیمنٹ نہیں جا سکتی، اور کچھ ایکچول بھی ہیں، تو ڈومینز ہیں، سفیئرز ہیں، باؤنڈریز ہیں یا لمیٹیشنز ہیں جن سے بیانڈ جو ہے پارلیمنٹ نہیں جا سکتی۔ اس کے اوپر ان کی اوپر کرٹیسزم بھی ہوتی ہے، وہ ہمارا ٹاپک نہیں۔ سر دس جو ہے ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ پارلیمنٹ کو پبلک اور پرائیویٹ دونوں رائٹس کے لحاظ سے سورنٹی حاصل ہے۔ تو اس طرح سے ہم اسے کنکلوڈ کریں گے کہ برٹش پارلیمنٹ وچ از اولڈسٹ پارلیمنٹ آف دا ورلڈ ان Constitution of UK or United Kingdom, Parliament has been given sovereignty as regard to public rights, similarly as regard to private rights.